نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کے نام کے صدقے میرا تو کام ہوتا ہے، اور میں بیمار محمد ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ میں بیمار محمد ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے؟ درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، بے شک سبحان درود پاک اللہ۔ پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بڑی پیاری محفل ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں یہ محفل منائی جا رہی ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں کی محفلیں سجاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا، اکٹھا ہونا، ہمارے طیب بھائی کا اس محفل پاک کا انعقاد کرانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں، سچوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ نیک لوگوں سے، سچے لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کا دامن ہم نے تھام لیا ہے۔ درود پاک بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو تمام جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے قبول ہونے نہ ہونے کے بارے میں عبادت کرنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی جب درود پاک پڑھنے والا درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک وہ درود پہنچایا بھی جاتا ہے، اور یقینی طور پر یہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی پاتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت میں ایک روایت ہے، بڑی بہترین روایت ہے، محبت ہے اللہ کے نبی سے ہمارے دلوں کے اندر، اور جذبہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ دنیا سے جائیں گے تو ایمان کے ساتھ جائیں گے، اور اس بات کی امید بھی رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اس روایت کو آپ سماعت کیجئے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، فضیلت کی روایت ہے، ذرا سی امید لگا کر دنیا کے کسی کونے پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لوگ۔ کہیں سے کوئی امید بنائی جائے تو امید کے بھروسے کہیں پر بھی پہنچنے کے لیے تیار رہتے ہیں لوگ۔ حدیث پاک میں امید دی گئی ہے ہمارے لیے، اور امید کیا ہے کہ جب انسان اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ دریائے نور کے اندر غوطہ لگائے گا۔ فرشتے پر والے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو پر عطا فرمائے ہیں، اور کئی ہزار پر والے بھی فرشتے ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے ہیں بس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ دریائے نور کے اندر غوطہ لگائے۔ فرشتہ دریائے نور میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، تو جتنے قطرات اس کے پروں سے گرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک قطرے کے بدلے میں فرشتے پیدا کرتا ہے، اور وہ تمام فرشتے قیامت تک درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، یہ مقام ہے درود پاک پڑھنے والوں کا کہ جن کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت فرشتے کرتے رہے۔ جو فرشتے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کی مقبول مخلوق ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محفل پاک ہے، بڑی عظیم محفل پاک ہے، اور ان کا ذکر بھی کس لیے کیا جا رہا ہے؟ دنیا میں بہت لوگ آئے اور چلے گئے دنیا سے جانے کے بعد، نسیم منسیہ ہو گئے، دور کی بات تو چھوڑ دیجئے، ہمیں اپنی نسلوں کے، اپنے خاندان کے جو پچھلے لوگ ہیں ان کے نام معلوم نہیں ہیں، دادا پردادا سے پہلے کے لوگوں کی طرف چلے جائیں تو پتہ نہیں کون تھے، خود معلوم نہیں ہے اپنے خاندان والوں کو، دوسروں کی تو بات ہوتی ہے، لیکن اس اللہ کے ولی کا تذکرہ ہم بھی کر رہے ہیں اور پوری کائنات کے لوگ کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت سے ہی، ولادت سے پہلے سے ہی شریعت مطہرہ کے اتنے بڑے پابند تھے، اور شریعت ہے کیا چیز؟ آج کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ معرفت الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ پہچان ہی رکھنی اس کو جب ہوگی جب وہ نبی کے فرمان پر عمل کرے گا، نبی کے طریقوں پر عمل کرے گا، تب اس کو معرفت ہوتی رہتی۔ معرفت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پہچان۔ جب اللہ کے حکموں کو مانے گا ہی نہیں تو اللہ کی پہچان اس کو کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حکموں پر جب عمل کرے گا تب اس کو اللہ کی پہچان ہوگی۔ تو شریعت پہلے ہے اور شریعت کے بعد معرفت ہے، کیونکہ شریعت وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اور شریعت مطہرہ کے اتنے بڑے پابند، جس شخصیت کا ہم آج جس شخصیت کی آج محفل منا رہے ہیں، اتنے بڑے پابند، ان کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ کے اندر تھے اور ولادت و سعادت ان کی ہوئی تو شعبان المعظم کی 29 تاریخ تھی، بادل ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا۔ تمام لوگ حیرت میں پڑے ہوئے تھے کہ چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، کشمکش میں تھے لوگ، تمام تحقیقیں کری گئی، معلوم نہیں ہوا۔ ان کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب صبح ہوئی اور شہری کا وقت ختم ہو گیا، میں نے اپنے بیٹے کے منہ کے اندر اپنا پستان دیا، دودھ پلانے کی کوشش کی، میرے بیٹے نے دودھ پینا تو دور کی بات ہے، پستان کو منہ تک نہ لگایا، اور شام تک جب تک کہ روزہ افطار کا ٹائم نہیں ہوا تب تک دودھ نہیں پیا، کوئی چیز نہیں پی، اور تحقیق کے بعد یہ پتہ لگا کہ چاند دیکھ چکا تھا، رمضان کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی۔ یہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یار۔ شریعت مطہرہ کے اتنے بڑے پابند کہ طفلیت کی زندگی ہے، بچپن کا عالم ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، ماں کا دودھ پلانے کے باوجود بھی دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ صرف یہی رمضان نہیں، پورے رمضان یہ بھی گزر گئے دن کے اندر کبھی بھی میرے بیٹے نے کبھی بھی دودھ نہیں پیا، اور جب دودھ کی مدت رضاعت میں جتنے وقت ماں کا دودھ پیا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، کبھی بھی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن کے اندر دودھ نہیں پیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی کہ جس کو رب نے بچپن کے اندر یہ عقل سلیم عطا فرمائی تھی کہ رمضان کے مہینے میں کھانا پینا نہیں ہے۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اگر روزہ رکھ لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ دن بڑا ہے، گرمی کا موسم ہو گیا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے بچے کو پریشانی ہوگی، خود والدین کہتے ہیں روزہ توڑ لو۔ حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر چھوٹا سا 4-5 سال کا 6-7 سال کا بچہ ہے، اگر وہ دن میں کھا لیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ہماری پیار یہ ان سے ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم ان کو شریعت کا پابند بنا دیں گے، لیکن ابھی بچپن ہے، شدت برداشت نہیں کر پائیں گے پیار کی، روزہ نہ رکھنے کی ان کو صلاح دے دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اس اللہ کے ولی پر کہ پہلا رمضان ہے، ذرا سی عمر ہے، اور رمضان کے مہینے میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچپن میں ہوتا کیا ہے، ہمارے اور آپ کے بچے سب سے کھیلتے ہیں، اور عام طور پر ان کا دل بہلانے کے لیے ہم اپنے گھروں کے اندر کھلونا کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ منع نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو کھیلنے سے روکا جائے،
کھیلنے دیا جائے، ان کو منع نہیں ہے، لیکن ہم ان کو کھلانے کے لیے بہت سی ایسی چیزوں کے انتظام کرتے ہیں جن کا شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ جاندار چیزوں کی جو مورتیاں ہوتی ہیں وہ لا کے دیتے ہیں ہم ان کو، طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں ان کے کھیلنے کے لیے۔ اور اگر کوئی سمجھانے والا بھی اگر سمجھائے تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بچہ ہے، جب بڑا ہوگا تو کچھ سمجھ لے گا، لیکن قربان جائیے روکا انہیں کو جاتا ہے کہ جن کی فکر ہوتی ہے، سب کو نہیں روکا جاتا ہے، انہیں کو روکا جاتا ہے جن کی فکر ہوتی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ سیدنا غوث پاک کی اللہ کو کتنی فکر ہے، کیونکہ ان کو آگے آگے رہبر بننا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بچپن کے عالم میں جب میں بچوں کے اندر کھیلنے جاتا تھا، اور کھیل کود بھی ایسے نہیں تھے کہ جاندار چیزوں کی تصویروں سے اور ان کے کھلونوں سے کھیلا جائے، وہ کھیل کہ جو عام طور پر شریعت کے خلاف نہیں ہے، ایسے کھیلوں کے اندر فرماتے ہیں کہ میں شامل ہوتا، بچپن کا عالم ہے، شمولیت کرتا ہے ایسے کھیلوں کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ گہری آواز آتی کہ عبد القادر، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم کھیلوں کود لہو و لعب میں شامل ہو جاؤ، اس کے اندر رہ کر زندگی گزارو۔ فرماتے ہیں جب یہ آواز میرے کان کے اندر پہنچتی تو میں سب طرف دیکھتا، آواز دینے والا نظر نہیں آتا، ایک ہیبت سی میرے دل کے اندر پیدا ہوتی کہ یہ آواز دینے والا کون ہے؟ کھیل چھوڑ کر میں چلا آتا۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کو کتنی فکر تھی کہ اس بچپنے کے عالم میں، جس بچپنے کے عالم میں ہم اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونے لا کر دیتے ہیں، رب قدیر ان کو کھیلنے سے روکتا ہے، کیونکہ جو اب کھیلنے کے اندر شامل ہو جائے گا وہ آگے آ کر رہبر اور رہنمائی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ گھر آتا ماں کو بتاتا، ماں کے آنچل میں آ کر چھپ جاتا، اور اس ذریعے سے رب قدیر ان کو کھیل کود سے روک لیا کرتا تھا۔ یہ فکر تھی رب کو، یہ محبت تھی غوث اعظم سے کہ اپنے نیک بندے کو گناہوں کی طرف، کھیلوں کود کی طرف نہ جانے دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ تقریباً میری 4 سال کی عمر رہی ہوگی، اور 4 سال کی عمر کے اندر جب میں گھر سے باہر نکلا تو ایک گائے میں نے جاتے ہوئے دیکھی، گائے کی میں نے پونچھ پکڑ لی۔ ہمیں اور آپ کی امید ہے، جانور بولتے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن رب چاہے جب بلوا دے۔ فرماتے ہیں کہ 4 سال کی عمر تھی میری، اور 4 سال کی عمر کے اندر میں نے گائے کی پونچھ پکڑ لی۔ اللہ کی طرف سے غیبی آواز نہیں آئی، لیکن رب نے اس گائے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور وہ گائے مڑ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ عبد القادر، رب نے تجھے میری پونچھ پکڑنے، میری پونچھ پکڑ کر کھینچنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، رب نے تجھے اس قوم کے لیے رہبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تو اس قوم کو دین کے راستے پر لے کر جائے۔ یہ شان ہے ہمارے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رب کبھی گہری آوازیں دے کر کھیل کود سے روکتا ہے، کبھی ان جانوروں کو کہ جن کو قوت گویائی عطا فرمائی تھی، ان کو قوت گویائی عطا فرما کر کھیل کود سے روکتا ہے۔ اور کمال یہ دیکھیے، ہمارے اور آپ کے 4 سال کے 5 سال کے بچے ہوتے ہیں نا تو مکمل الف با کا قاعدہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے تو یا تو مسجد میں پڑھنے بھیج دیتے ہیں یا پڑھانے والے کو اپنے گھر پہ لگا لیتے ہیں، اور بچہ جب نہیں پڑھ پاتا ہے نا تو کبھی کبھی پڑھانے والے کہتے ہیں بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا تھوڑا خیال رکھیے، گھر میں اس کو پڑھائیے، تو عام طور پر جواب دیتے ہیں کہ مولانا صاحب کوشش کیجیے، بچہ ہے انشاءاللہ سیکھ جائے گا، آج نہیں تو کل۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سیکھ جائے گا، عمر اس کی کم ہے، ابھی سمجھنے کی قوت نہیں ہے، آج نہیں تو کل سیکھ جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کل سیکھ جائے گا، لیکن فکر ہمیں آج ہی سے ہونی چاہیے، آج ہی کی فکر ہونی چاہیے۔ 4 سال کی عمر کے اندر ان کے والد صاحب، والد محترم اپنے بیٹے کو مدرسے میں لے جاتے ہیں کہ بسم اللہ خوانی کرا دی جائے، اللہ کا نام
کے ساتھ شروعات کرا دی جائے، مدرسے کے اندر اس کا دخول کرا دیا جائے، داخلہ کرا دیا جائے، لے کر جب پہنچتے ہیں اور مدرسے میں جانے کے بعد اپنے بیٹے کو استاذ کے حوالے کرتے ہیں، ان کے استاذ کے سامنے جا کر اپنے استاذ کے سامنے جا کر روزانوں بیٹھ جاتے ہیں۔ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا یہ ادب جو ہے نا بڑی اہم چیز ہے۔ بچپن میں کتاب میں نے پڑھا با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، یہ ادب بڑی ضروری چیز ہے۔ ایک بیچ میں اور بات بتا دوں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں تو اپنے دلوں کو سوال کر جائیں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب جائیں تو اپنے دلوں کو سوال کر جائیں، کیونکہ اللہ والے آپ کے دلوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ اور جب کسی عالم کی بارگاہ میں جائیں تو اپنی زبان کو سوال کر جائیں، کیونکہ کسی عالم کی بارگاہ میں جانے کے بعد ذرا سی بھی طعن و زن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وارث ہے علماء کرام، اللہ کے نبی کے وارث ہیں، یہ اللہ کے نبی کی وراثت کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ بالاتفاق کوئی ایسا آدمی ملتا ہے، میں اس کو عالم نہیں کہتا، کہ جو شریعت کے خلاف ہے اور کچھ آپ کی نظر میں ایسا ہے کہ وہ غلط کرتا ہے، شریعت کے خلاف کر رہا ہے، اور بتانے یا سمجھانے کے باوجود آگاہ کرنے کے باوجود اگر وہ صحیح راستے پر نہیں آتا ہے تو پھر چھوڑ دیجئے، وہ عالم نہیں ہے۔ اس نے لباس پہنا ہوا ہے عالم والا، اس کا گیٹ اپ ضرور ہے عالم والا، وہ عالم نہیں ہے، کیونکہ اگر عالم ہوتا تو شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، کسی صورت میں نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسے کسی انسان سے آپ کا واسطہ پڑے، آپ کو لگے کہ یہ غلط ہے، غلط راستے پر ہے، آپ اپنی زبان کو اگر دراز بھی کرتے ہیں صرف اس تک محدود رہنے دیجئے، صرف اس تک محدود رہنے دیجئے۔ کبھی کبھی ہم سے ہوتا ہی ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، کسی ایسے عام انسان کو دیکھ لیا، بہت سے لوگ آج کے وقت میں ایسے گھوم رہے ہیں، خاص کر ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، لگتا تھا 2 مہینے پہلے رکھی ہوگی، اس نے رمضان کے مہینے میں چندہ کرنے کے لیے صرف یہ لوگ دین کے مخالف ہیں،